الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کی توام سورہ ہے۔ سورہ فرقان کا موضوع بھی اثبات رسالت کے حوالے سے انذار و بشارت ہے، اس کا موضوع بھی وہی ہے۔ تاہم اس سورہ میں جن چیزوں کو بالاجمال بیان کیا ہے، خاص طور پر تاریخی استدلال کے باب میں، اس سورہ میں ان کی تفصیل کی گئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کاہن اور شاعر ہونے کی پھپتی کسی جا رہی تھی، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حروف مقطعات قرآن کی صورتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے ہوئے نام ہیں، اس لیے ان کا ترجمہ اسی طرح کرنا چاہیے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ سورہ طاسین میم ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ سورہ کا نام ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے متعلق ہم نے اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف مقطعات میں جو حروف ہیں، یہ قدیم طریقے کے مطابق اشیاء کے ناموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی رسم الخط ایجاد ہوا اور اس میں یہ حروف تہجی ایجاد کیے گئے، تو شروع میں جس طرح کے قدیم عبرانی کا معاملہ ہے، یا اسی طرح بعض دوسری زبانوں کا، یہ چیزوں کی صورت میں بنا دیے گئے۔ مثال کے طور پر اگر نون کی صورت بنانی ہے تو اسے مچھلی کی طرح بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر با کی صورت بنانی ہے تو اسے گھر یا خیمے کی صورت میں بنایا جاتا تھا۔ اب بھی جاپانی زبان اسی طرح لکھی جاتی ہے۔ تو یہ قدیم زبانوں کی روایت ہے۔ عربی زبان کے ساتھ عبرانی زبان کا معاملہ بالکل وہی ہے جو توام زبانوں کا ہوتا ہے۔ اس میں اب بھی یہ چیز ملحوظ ہے، اور اس کے ماہرین اس بات سے پوری طرح واقف ہیں۔ قرآن مجید نے اسی روایت کی بنیاد پر یہ نام اختیار کیے ہیں، اور یہ محض علامتی نام ہے۔ یعنی سورہ میں کچھ علامتوں کو ان حروف کے ذریعے سے سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ قلم میں نون مچھلی کا علامتی اظہار ہے، اور سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے مقید کر دیا۔ تو اس طرح کے کسی علامتی چیز کو لے کر وہ نام رکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے جو نام رکھے ہیں صورتوں کے، جو اب ہم لیتے ہیں، جیسے بقرہ ہے، بقرہ کا کوئی تعلق سورہ بقرہ کے مضامین سے نہیں ہے، بس ایک علامت کو اٹھایا، اس میں چونکہ بقرہ کا ذکر ہے تو نام بنا دیا۔ یہی آل عمران کا معاملہ ہے۔ یہ صحابہ کے رکھے ہوئے نام ہیں۔ یہ سورہ طاسین میم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ کتاب مبین یعنی ایسی کتاب
جس میں کوئی کج پیش نہیں ہے، جو اپنا مدعا بیان کرتی ہے تو اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات اپنے بارے میں اس اسلوب میں بھی کہی ہے۔ قرآن مجید یہ بات اپنی زبان کے بارے میں بھی بار بار دہراتا ہے، یعنی بے لسان عربی مبین، یعنی وہ جو بات کہنا چاہتا ہے، اس کا جو مدعا ہے، وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے، اس کو وہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ اور وہ مدعا ہے کیا؟ توحید کی دعوت، آخرت کی منادی، اس میں کامیابی کے لیے انسان کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہی قرآن مجید کا موضوع ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا جو مضمون آگے آ رہا ہے، یہ اس بات رسالت کے حوالے سے انذار و بشارت ہے۔ ان سب صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا جو مضمون آگے آ رہا ہے، یہ اس کی تمہید ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے زمانہ نزول میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو الزامات کا ہدف بنا لیا گیا ہے۔ بات سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے، کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض، اس میں پھر تسلی کا مضمون نمایاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات ایسی واضح اور مبرہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگے تسلی دی ہے، یہ اس کی تمہید اٹھائی ہے۔ قرآن کی بات ایسی واضح اور مبرہن ہے کہ اس کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی سلیم الطبع ہو تو قرآن کی دعوت، قرآن کا بیان، قرآن کا اسلوب، یہ سب چیزیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے بہت کافی ہے۔ قرآن کی بات ایسی واضح اور مبرہن ہے کہ اس کے لیے کسی خارجی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ہی اپنی دلیل ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھیے، قرآن کو دیکھیے، اس کے مضامین پر غور کیجیے، سلامتی طبع ہو تو آدمی اس نتیجے پر خود بخود پہنچ جاتا ہے کہ یہ اس کائنات کے پروردگار کی ہدایت ہے۔ لہٰذا جو نشانیاں اور معجزات یہ مانگ رہے ہیں، یعنی قرآن کے مخاطبین مانگ رہے ہیں، قریش مکہ مانگ رہے ہیں، ان کے لیے آپ ان کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ قرآن مجید میں یہ مضمون اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ وہ بار بار کبھی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ عذاب کی کوئی نشانی دکھائیے، یا وہ عذاب لے آئیے، یا اس کا کچھ حصہ ہمارے سامنے بھی آ جائے، پھر ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ ان سب باتوں کے جواب میں قرآن نے یہ بتایا کہ اس طرح کی چیزوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یارخائی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کے احمقانہ مطالبات بھی لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ دائیں بائیں سے اعتراضات کے ساتھ حملہ آور بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے قرآن پیش کرتے رہیے۔ یعنی اگر ایک سورہ پہلے آ گئی ہے، اب نہیں آئے گی، اس کو پڑھ کر سنائیے، ان کی طبیعت میں آمادگی ہوگی، ان کو اللہ پروردگار عالم کی توفیق حاصل ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو اس توفیق کا مستحق ثابت کریں گے تو آسانی کے ساتھ قرآن مجید کے بارے میں ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کو اپنے انجام تک پہنچنے دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ دعوت دیں، پیغام پہنچائیں۔ تو یہاں سے بات کی تمہید اٹھائی ہے۔ یہ سورہ طاسین میم ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب پر سخت کیفیت ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے تو خیرخواہی کے ساتھ بات پہنچائی ہے، ان کو کوئی فریب نہیں دیا، ان سے کوئی دھوکہ نہیں دیا، جو حقیقت مجھ پر واضح ہوئی ہے ان کے سامنے رکھتی ہے، ان کی خیرخواہی کے جذبے سے رکھتی ہے۔
میرے پیش نظر اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں اور میری قوم اس آفت سے محفوظ ہو جائے جو پیغمبروں کا انکار کرنے والوں پر لازماً آیا کرتی ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی کیفیت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ آپ غمزدہ بھی ہوتے تھے، اور جب غمزدہ ہوتے تھے تو یہ خیال بھی ہوتا تھا کہ میں شاید محنت کم کر رہا ہوں یا میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، تو مزید جد و جہد فرماتے تھے، دعوت پہنچانے کی صحیح کرتے تھے، لوگوں کو مختلف زاویوں سے سمجھانے کی صحیح کرتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد، اس جاں گسل جد و جہد پر یہ قرآن کا تبصرہ ہے۔ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر دعوت کس طرح دیتے ہیں، ان کی سعی و جہد کس درجے کی ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے اپنا سب کچھ اس دعوت کی نظر کر دیتے ہیں، اور کس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں اللہ پروردگار عالم بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیا وظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں۔ یعنی نشانی اتارنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم ایسی نشانیاں اتار سکتے ہیں کہ یہ گردن اٹھانے کی بھی جسارت نہ کر سکیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ کس سے واسطہ پڑا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک کر رہ جائیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ان کو خاموش کر دیا جائے، ان پر کوئی چیز مسلط کر دی جائے، ان کی زبانیں بند کر دی جائے، وہ ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو معمولی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں جب چاہیں اتاری جا سکتی ہیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو مطالبات ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ مطالبات اس سے پہلے کہ ان کی زبان پر آئیں پورے کیے جا سکتے ہیں، لیکن جب ارادہ و اختیار کا امتحان مقصود ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو اسکیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خاموش کر دیا جائے لوگوں کو، ان کے پاس کوئی استدلال باقی نہ رہے، وہ پروردگار عالم کی آیات کو یہیں دیکھ لیں، ان کے سامنے بے حجاب ہو کر بعض حقائق آ جائیں۔ یہ پیش نظر نہیں ہے۔ یہ اگر پیش نظر ہو تو پھر اس ساری اسکیم کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر چند لمحوں کی چیز ہے، ہوگا ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن ہم نے انسان کو ارادہ و اختیار دے کر ابتلا میں ڈالا ہے۔ یہ ابتلا یا یہ امتحان یا یہ آزمائش ان کے علم کی بھی ہے، ان کے عمل کی بھی ہے۔ تو علم کے معاملے میں بھی حجابات باقی رہیں گے، ان حجابات کو عقلی استدلال سے، صحیح رویے سے اور چیزوں کو ان کی جگہ رکھ کر جو جگہ ان کے لیے متعین ہے انسان نے خود دور کرنا ہے۔ یہ انسان کو خود کرنا ہے، پروردگار یہ پردہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس پردے کے اٹھا دینے کے بعد پھر ابتلا، امتحان، آزمائش کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا، اس لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ سمجھا رہے ہیں تو آپ کو بھی ان کے مطالبات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تمہید یہ اٹھائی ہے کہ پیغمبر آپ اس طرح غمزدہ نہ ہو جائیں، ایسے اپنے آپ کو مسئول نہ سمجھ لیں کہ جان گھلانا شروع کر دیں۔ نشانیاں ہم جب چاہیں اتار دیں، ان کی گردنیں ان نشانیوں کے سامنے جھک جائیں گی، لیکن ہم نے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے کے امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو یاد دہانی بھی آتی ہے یہ اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تھا کہ وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ یعنی ہم سمجھا رہے ہیں،
اور سمجھانے میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا کہ ایک بات ایک اسلوب میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ کہہ دی اور بس۔ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، مضمون ایک ہی ہے، ایک ہی مضمون ہے جس کو اتنے اسالیب میں اتنے طریقوں سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ بتایا ہے کہ ہم تو ان آیات کی تصریف کر رہے ہیں، وہی باتیں پھیر پھیر کر نئے اسلوب میں نئے طریقوں سے لا رہے ہیں، اس لیے کہ مقصود صرف بات بتا دینا نہیں ہے، بات کو سمجھانا ہے۔ ایک آدمی اگر اس زاویے سے بات نہیں سمجھتا تو دوسرے زاویے سے، اجمال سے بات کو نہیں سمجھتا تو تفصیل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو مختلف پہلوؤں سے ہم یہ باتیں سمجھا رہے ہیں اور سمجھانا ہی مقصود ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے، یعنی بجائے اس کے کہ یہ سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ مان لیں، سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں، نہیں، یہ سمجھنے کے لیے بیٹھے بھی نہیں، انہوں نے اس پر کان بھی نہیں لگائے، انہوں نے اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے اپنی طرف سے کسی آمادگی کا اظہار بھی نہیں کیا۔ یہ گریز و فرار کے راستے تلاش کرتے، طنز کرتے، استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کرتے، اچھی خاصی سنجیدہ مجلس میں گفتگو ہو رہی یہ اس کو ٹھٹھے مخول کا ہدف بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے، ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یعنی ایک سورہ نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ وقفہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کچھ توجہ ہوتی ہے، کچھ سلامتی طبع پیدا ہوتی ہے، کچھ عقل آتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سورہ اتارتے ہیں جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے، یہ اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کے بعد پھر اعراض، گریز، فرار، اس کے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ تو یہ ان کے رویے پر پہلے تبصرہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے سمجھنے اور سمجھانے کے طریقے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو یاد دہانی بھی آتی ہے یہ اس سے اعراض ہی کیے رہتے ہیں، اعراض کیے رہتے ہیں، منہ موڑے رہتے ہیں، گریز اور فرار اختیار کیے رہتے ہیں۔ یہ اس کو سننے، سمجھنے اور اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ فرمایا فقط کذبوا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب سنا ہی نہیں، جب سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہوئے، جب کسی چیز پر غور کرنے کے لیے آمادگی پیدا نہیں ہوئی، جب چیزوں کے بارے میں کوئی طالب علمانہ رویہ کہیں دور دور تک پیدا ہی نہیں ہوا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی پیغمبر تو بات کر رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری یاد دہانی نازل ہو رہی ہے، چند دن نہیں گزرتے کہ ایک نئی سورہ آ جاتی ہے، تو سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے، یعنی انہوں نے تکذیب کا فیصلہ کر لیا ہے، جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب معاملہ صرف اتنا نہیں رہا کہ کوئی شبہات ادھر ادھر بیان کر دیے، دائیں بائیں کوئی بات کہہ دی، کچھ سن لیا کچھ چھوڑ دیا، نہیں، انہوں نے اب اس مرحلے میں، یعنی جس میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، فرمایا فقط کذبوا، سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ تو اب پھر کیا ہے؟ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اس چیز کی خبریں عن قریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے مہلت بھی پھر ختم ہونے کے قریب آ گئی ہے، اور جب وہ ختم ہوگی تو اس کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے سامنے جھٹلا رہے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ لیا ہے، پیغمبر کو سن لیا ہے، براہ راست پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کے ظہور کو دیکھ لیا ہے۔ اب اگر انہوں نے جھٹلانے ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور وہ نتیجہ اب عن قریب نکل آئے گا۔ اور جانتے ہو کیا چیز ہوگی؟ وہی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید میں ذکر کیا تو یہ آگے سے
مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ پھر یہ عذاب کہاں لنگر انداز ہو گیا، اس کے جہاز پھر ہمارے ساحل تک پہنچے کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ وہی چیز جس کا تم مذاق اڑاتے رہے ہو وہ پھر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ حاشیہ ہے یعنی قرآن جو انہیں خبردار کرتا رہا ہے کہ اس کی تکذیب کے نتیجے میں انہیں کیا نتائج بھگتنا ہوں گے، یہ قرآن مجید نے ابتدا ہی سے بتانا شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی صورتوں میں بھی دیکھیے، مثال کے طور پر سورہ ملک میں، سورہ قلم میں، معارج میں، جو بہت ابتدائی صورتیں ہیں ان میں بھی دیکھیے تو ابتدا سے بتانا شروع کر دیا تھا کہ معاملہ پیغمبر کا ہے، یعنی یہ کسی مصلح کی دعوت نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے جو اپنے علم کی بنا پر تمہیں کچھ حقائق بتانے کی صحیح کر رہا ہے، پیغمبر کی دعوت ہے، اور پیغمبر کی دعوت سائل کی درخواست نہیں ہوتی، فیصلہ ہو جائے گا۔ پیغمبر جب بھی آتا ہے اسی دنیا سے جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے۔ بار بار انہیں متنبہ کیا جا رہا تھا، تو یہ اسی کے بارے میں اب بتایا کہ تم جس چیز کا مذاق اڑاتے رہے ہو وہ پھر عنقریب ظاہر ہو جائے گی۔ اولم یروا الی الارض کیف انبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور جب یہ بات کی تمہید میں تو اب پھر جو استدلال ہے یعنی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو استدلال ہے اس کو شروع کر دیا، جو قرآن کا طریقہ ہے۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں، یعنی یہ تو بار بار تقاضے کر رہے ہیں کہ کوئی عذاب آئے، کوئی نشانی آئے، یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ قرآن کا طریقہ یہ ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ معجزات اور نشانیاں کیا مانگ رہے ہو، عقل سے کام لو، ذرہ ذرہ معجزہ ہے۔ یہ کائنات، تمہارا اپنا وجود، یہ اللہ کی مخلوقات، ان پر غور کر کے دیکھو تو اس میں پھر خاص طور پر وہ چیزیں موضوع بنتی ہیں جو انسان سے براہ راست متعلق ہیں، اور انسان سے براہ راست ظاہر ہے کہ زمین کی نباتات متعلق ہوتی ہیں، جمادات متعلق ہوتی ہیں، حیوانات متعلق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو لے کر قرآن مجید استدلال کرتا ہے۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ کم ببتنا فیہا من کل زوج کریم ان فی ذالک لآیہ، اگر انسان کا دل کھلا ہو، دماغ بیدار ہو تو اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ یعنی اگر نشانی دیکھنی ہے تو اس زمین کو دیکھو، اس سے اگتے ہوئے نکلتے ہوئے اکھوں کو دیکھو، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو تمہارے لیے ہم نے پوشیدہ رکھی تھیں اور وہ نکلتی چلی آ رہی ہیں، دیکھو کیا کچھ ہم نکال رہے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ ماننے والے نہیں ہیں یعنی ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں مانیں گے۔ جب آدمی ارادہ کر کے بیٹھ جائے تو پھر اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ یہ جو آخر میں اپنی صفات کی طرف توجہ دلا کے اس پیرے کو ختم کیا ہے، اس میں کیا چیز بیان کرنا پیش نظر ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، اوپر جو بات بیان ہوئی ہے یہ اسی کو اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمایا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو پھر یہ توجہ دلانا کس لیے ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی معرفت کی طرف توجہ ہو، اس میں پھر اپنی صفات بیان کرتے ہیں۔ اوپر جو بات بیان ہوئی ہے یہ اسی کو اپنی صفات کی روشنی میں واضح فرمایا ہے کہ خدا زبردست ہے۔ یعنی پہلی صفت کیا ہے؟ هو العزیز، کہ خدا زبردست ہے، وہ چاہے تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ یعنی جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اب مزید سمجھنے سمجھانے کا دفتر بند کر دیا جائے اور پروردگار ان کو عذاب کا مزہ چکھا دے، ہونا یہ چاہیے۔ وہ چاہے تو یہی کرے، لیکن جانتے ہو کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن وہ رحیم و کریم بھی ہے، اس لیے عذاب میں جلدی نہیں کرتا اور اپنے بندوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے۔
یعنی ایک ہے سوال، ایک ہے کوئی اعتراض پیدا ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھنے سمجھانے میں توقف ہو رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت قابل قدر ہے، یعنی بندہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر بندے نے سرکشی اختیار کر لی تو سرکشی قابل معافی جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ کسی دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ جس چیز کو معاف کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے وہ سرکشی ہے۔ اگر بات سمجھنی ہے تو استدلال ہوگا، بات کی جائے گی، کوئی اعتراض ہے تو پیش کیا جائے گا، اس میں مکالمہ بھی ہوگا، اور اس کائنات کا پروردگار بھی جواب پر جواب دے رہا ہے، سمجھائے چلا جا رہا ہے۔ لیکن سرکشی تو پھر مستوجب سزا بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ہماری معاشرت میں، ہماری سیاست میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد، سرکشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ کہنا ہے وہ قاعدے کے مطابق کہیے، جو کچھ بات کرنی ہے کیجیے، اپنا استدلال پیش کریں، اس پر گھنٹوں کیا ہفتوں مہینوں بحث کر لیں، لیکن جہاں کہیں بھی کوئی نظم ہے، ذات باری کے سامنے سرکشی ناقابل معافی ہے۔ اس میں بتا دیا ہے کہ استکبار اور سرکشی، اس کے بارے میں ہر شخص جان لے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، استکبار کرنے والے میری جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ سیاسی نظم کے بارے میں سورہ مائدہ میں بتا دیا کہ بدترین سزاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں لوگ اگر سرکشی اختیار کریں۔ گھریلو زندگی میں بھی صاف واضح کر دیا کہ اگر سرکشی اختیار کی جاتی ہے تو تادیب کی سزا کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے سرکشی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر سرکشی کے باوجود ابھی مہلت دی ہے، تو فرمایا اس لیے دی ہے کہ رحیم و کریم ہوں، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اور جب وقت دیا ہے اور موقع دیا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کب تک بات سنتے ہو، سمجھانے کی صحیح کی جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، لیکن وہ رحیم و کریم بھی ہے، اس لیے عذاب میں جلدی نہیں کرتا، اور اپنے بندوں کو ان کی سرکشی کے باوجود مہلت دیتا ہے کہ سمجھانے ہی سے سمجھ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی اس سے پہلے کہ سزا شروع ہو جائے، اس سے پہلے کہ تنبیہ عذاب میں بدل جائے، اس سے پہلے کہ اللہ کا عقاب ظہور میں آ جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں، سمجھنے سمجھانے ہی سے معاملہ ختم ہو جائے۔ میں نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی حق تلفی نہ ہو، اس کو موقع ملے۔ تو یہ مہلت ہم دے رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تیرا پروردگار رحیم ہے، یعنی اس کی شفقت ابدی ہے، وہ نہایت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو اسی طرح سمجھانا چاہتا ہے، اور سمجھانا چاہتا ہے تو پیغمبر بھیج رہا ہے، سمجھانا چاہتا ہے تو کتابیں نازل کر رہا ہے، ورنہ تو جو ہدایت اس نے تمہارے باطن میں ودیت کر دی ہے اس کی بنیاد پر جب تم غلطی کرتے، جب خرابی برپا کرتے، جب سرکشی اختیار کرتے تو پکڑ لیتا، یعنی سزا کے مستحق تھے تم، اس لیے کہ تم کوئی بے شعور جانور نہیں ہو جس کو سدھانے کی ضرورت ہے۔ تمہارے اندر وہ شعور رکھا گیا ہے جس کی بنیاد پر وہ تمہارا محاسبہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ اسی کو سورہ رحمان میں بہت ہی دل نواز اسلوب میں بتایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ میں نے تمہیں بنایا، اور بنایا تو تمہیں نطق اور بیان کی صلاحیت دی۔ ظاہر ہے کہ یہ عقل و شعور پر دلالت کر رہی ہے۔ جب عقل و شعور کے ساتھ تمہیں نوازا ہے تو پھر قرآن آنا چاہیے تھا یا عذاب آنا چاہیے تھا؟ تو میں نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت نازل کی ہے، علم القرآن۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں رحمان ہوں۔ تو الرحمن علم القرآن، یہاں بھی اسی کا حوالہ دیا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ چنانچہ اگرچہ نشانیاں فوراً نازل کر سکتا ہے، اس کا عذاب چشم زدن میں آ سکتا ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اور ان کے انتہائی غلط رویوں کے باوجود وہ ایسا نہیں کر رہا، تو اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نہایت مہربان بھی ہے۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر